ہماری ویڈیو دیکھنے والے دوستوں میں کئی عمر کے لوگ شامل ہوں گے جن میں ہر ایک نے بسوں، گاڑیوں، کاروں یا دیگر ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہوگا۔ دوستوں، کئی لوگوں کو ٹریولنگ کا بے حد شوق ہوتا ہے، پر اگر آپ دوران سفر ٹریفک میں پھنس جائیں تو میرے خیال سے مجھ سمیت کوئی ایسا انسان نہ ہوگا جس کی حالت بری ہو جائے۔ عام طور پر بسوں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے روڈز پر سفر کرنے والے انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور مسافروں کو 10-15 منٹ روڈز کی اس انتہائی شور و غل اور ناپسندیدہ ٹریفک میں اپنا قیمتی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ 1980 میں فرینچ آٹو روٹ ہائی وے پر ٹریفک اتنا زیادہ تھا کہ اس ٹریفک میں 175 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہیں، اور اس ٹریفک کو کلیئر ہونے میں کئی منٹ یا گھنٹے نہیں، کئی دن لگ گئے۔ اس طرح جرمنی، برازیل اور امریکہ دنیا کے کئی حصوں میں کافی دنوں تک ٹریفک جیم رہا۔ یہ 14 اگست 2010 کی ایک صبح تھی جب چائنا میں موجود چائنا نیشنل ہائی وے پر مینٹیننس کا کام چل رہا تھا۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، اور اس نیشنل ہائی وے جس کا نام 110 تھا، اس پر گاڑیوں کی لائنز لگ گئیں۔ اس ٹریفک میں گاڑیاں، بسز، کارز، ٹرکس وغیرہ اور ہر قسم کی گاڑیوں کی لائنز تھیں۔ ہزاروں گاڑیاں 100 کلومیٹر تک پھنس چکی تھیں۔ لوگوں کو لگا یہ معمول کے مطابق کا ٹریفک ہے، لیکن ان کی پریشانی میں تب اضافہ ہونا شروع ہوا جب ٹریفک ہارنز کے شور کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور یہ ٹریفک جب کچھ منٹس یا کچھ گھنٹوں کا نہ رہا اور صبح سے رات ہو گئی، لوگ اپنی گاڑیوں میں اس ہائی وے پر پھنس چکے تھے۔ اپنا واپس جانے کا کوئی راستہ بچا تھا اور نہ ہی آگے جانے کا۔ لوگ اس ٹریفک کے انتہائی شور میں بے حد پریشان کن حالت میں اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے، اور سورج ڈھلنے لگا۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پریشانی اور بے چینی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ لوگوں کو کھانے پینے اور ٹوائلٹس جانے کا مسئلہ پیدا ہونے لگا۔ گاڑیوں میں گھنٹے گھنٹے بیٹھنے کے بعد گاڑیاں کچھ سیکنڈز چلتیں اور پھر رک جاتیں۔ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑنے کو بالکل تیار نہ تھے، اور نہ ہی کوئی ان کو لینے آ سکتا تھا یا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لا سکتا تھا، کیونکہ 100 کلومیٹر تک یہ لمبا ٹریک اس قدر تھا کہ اس ٹریفک میں کسی انسان کے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ لوگوں کے ٹرکس اور گاڑیوں میں قیمتی سامان ہونے کی وجہ سے کوئی انسان بھی گاڑی سے اترنے کو تیار نہ تھا۔ جیسے جیسے رات ہوتی چلی جا رہی تھی، یہ بات پورے چائنا میں پھیل گئی۔ 400 پولیس آفیسرز کو اس ہائی وے پر ڈیوٹی لگا دی گئی تاکہ کوئی چور وغیرہ آ کر ان لوگوں کو لوٹ نہ لے۔ اسی طرح لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے اور صبح ہو گئی۔ اس ہائی وے کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے پانی کی بوتلیں، ابلے ہوئے انڈے اور نوڈلز وغیرہ بیچنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ پھنسے ہوئے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ چیزیں انہیں انتہائی مہنگے داموں بیچنے لگے، اور ان چیزوں کی اصل قیمت سے 3 گنا زیادہ وصول کرتے، اور لوگ مجبوری کے عوض یہ خرید لیتے۔ ہائی وے کے آس پاس ٹوائلٹس اور موبائل وغیرہ چارج کرنے کی سہولت بھی مہیا کی جانے لگی، اور ان چیزوں کے بھی پیسے ہائی وے کے آس پاس کے لوگ وصول کرتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس ہائی وے پر لوگ اب ساری زندگی پھنسے رہیں گے۔ لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں ہی سونا پڑتا اور انہی میں بیٹھ کر پورا دن بھی گزارنا پڑتا۔ روزانہ گاڑیاں صرف کچھ سیکنڈز چلتیں اور رک جاتیں۔ اسی طرح 12 دن گزر گئے۔ خیر 26 اپریل 2010 کو لوگوں کو اس انتہائی ٹریفک سے بمشکل نکال لیا گیا۔ چائنا کی اس 110 نیشنل ہائی وے کو دا مدر آف آل ٹریفک جیمز بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آپ اگر اس ٹریفک جیم میں موجود ہوتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔